بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدس سروں کی تقسیم۔ ابن سعد نے اپنے مردوں کی لاشیں اکٹھا کر کے نماز جنازہ پڑھی اور انہیں دفن کروا دیا، لیکن امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے رفقاء کرام کی لاشیں بے گور و کفن پڑی رہی۔ ابن سعد لعین نے شہداء کی سر مبارک تقسیم کر دیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک خولی کے پاس تھا۔ خولی کا گھر کوفے کے قریب ایک کوس کے فاصلے پر تھا۔ وہ اپنے گھر گیا، اس کی بیوی محب اہل بیت تھی۔ خولی امام علی مقام کا سر انور تنور میں چھپا کر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ بیوی نے پوچھا، اتنے دن کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ ایک شخص یزید کا باغی ہو گیا تھا، اس سے لڑنے گیا تھا۔ عورت خاموش ہو گئی اور کھانا لے آئی، اور بدبخت کھانا کھا کر سو گیا، اور وہ نیک بخت حسب معمول تہجد کی نماز کے لیے اٹھی۔ اس نے دیکھا کہ تنور والی جگہ ایسی روشن ہے جیسے لاکھوں شعاعیں جل رہی ہیں۔ وہ حیران ہوئی کہ تنور نہ تو میں نے جلایا نہ کسی اور نے، پھر یہ روشنی کیسی؟ جب غور کیا تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ نور آسمان کی طرف جا رہا ہے، اور پھر دیکھا 4 عورتیں بیٹھی ہیں۔ ایک بی بی نے تنور میں ہاتھ ڈال کر سر مبارک باہر نکالا اور چوم کر سینے سے لگایا اور رو کر فرمایا، اے شہید مادر، اے مظلوم، قیامت کے دن حق تعالیٰ میرا انصاف تیرے قاتلوں سے لے گا۔ دوسری عورتیں بھی بہت زیادہ روئی اور پھر اس کو تنور میں رکھ کر غائب ہو گئی۔ خولی کی بیوی نے سر انور کو تنور سے نکال کر دیکھا تو پہچان لیا کہ سر مبارک حضرت امام حسین کا ہے، اس لیے اس نے کئی بار امام پاک کی زیارت کی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہاتف غیبی سے آواز دی، اٹھ جا، قیامت کے دن تجھ سے تیرے شوہر کے گناہ کا معاوضہ نہ ہوگا۔ اس عورت نے ہاتف سے پوچھا، یہ 4 بیویاں یہ تنور کے پاس تھی، کون تھی؟ ندا، ایک امام حسین کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا، دوسری ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ، تیسری حضرت مریم، اور چوتھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اس عورت نے حضرت امام علی مقام کے سر مبارک کو تنور سے نکال کر چوما اور مشک اور خوشبو غلاب سے گرد و غبار دھو ڈالا اور زلفوں میں کنگھی کی خوشبو لگائی، پھر ادب سے پاک جگہ پر رکھ دیا اور خولی لعین کو جگا کر کہا، اے مردود، یہ سر مبارک حضرت امام حسین فرزند رسول کا لا کر تو نے تنور میں رکھا ہے۔ ملعون، دیکھ، اس سر مقدس کی زیارت کے لیے ملائکہ آسمان سے در فوج آ رہی ہیں اور تجھ پر لعنت کرتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں۔ میں تجھ سے سخت بیزار ہوں۔ یہ کہہ کر چادر سر پر ڈالی اور باہر نکلے۔ خولی نے کہا کہ اے عورت، تو کہاں جا رہی ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کر رہی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ اے ملعون، تو نے فرزندان رسول کو یتیم کرتے ہوئے پرواہ نہ کی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور پھر اس عورت کا کسی شخص کو پتہ نہ چلا۔